الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں۔ واقعہ افک جس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ منافقوں نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں امت کی عظیم خاتون حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت تراشی، افتراء، اللہ تعالی نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اتباع، پیروی، فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا، جیسا کرتے ہوئے دیکھنا ویسا کرنے لگ جانا۔ اتباع کرنی ہے تو میرے حبیب کی کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟
جو شیطان کے قدموں پر چلتا ہے وہ بے حیائی اور بری بات ہی بتاتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ بے حیائی اور برائی ہی کی بات بتاتا ہے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ کوئی بھی شخص ایمان والا ہے، کیونکہ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، مانتے ہو، تو اب سن لو، جب تم ایمان والے ہو تو اب تم نے شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا۔ خطوات، خطوہ، جو دو قدموں کے درمیان فاصلہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چلنا، یعنی کسی کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنا یا اس کے قدموں کے نشان پر چلنا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے طریقے کو اپنایا جائے۔ یہاں پر مراد شیطان کا طریقہ، شیطان کی سیرت۔ تو معنی کیا ہوا اے ایمان والو؟ شیطان کے بلانے پر، شیطان کے طریقے پر، شیطان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا، اس کی طرف نہیں چلنا، یا اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلنا۔ وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تمہاری برائی کو تمہاری آنکھوں میں سجا کر اچھا بتاتا ہے کہ جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، کیونکہ وہ فحش، برائی اور بے حیائی ہی سکھائے گا۔ میں یہاں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مسجد میں جمعہ کے دن جمع ہونے والے یا 5 وقتہ نماز کو آنے والے اللہ کے گھر میں آتے ہیں یا کہیں اور ہوں، کسی طرح ان کے کانوں میں پیغام حق، سچی بات پہنچتی ہے، تو اس کو سننا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سننے سے مطلب کیا ہے؟ صرف کانوں تک؟ وہ کانوں سے اندر اترنی چاہیے۔ کیسے اندر اترنے کا مطلب کیا؟ آپ کو ایک دین جاننے والے نے کہا اللہ کا حکم ہے جھوٹ نہ بولو، آپ نے سن لیا۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا ہے کہ تم نے فلاں سبزی نہیں کھانی، بادی ہوتی ہے، کچھ دن بادی سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے سنا، آپ نے اس عالم کی بات بھی سنی، اس ڈاکٹر کی بات بھی سنی۔ دونوں کا تعلق سماعت سے ہے نا، سننے سے ہے۔ ڈاکٹر کی بات آپ نے اندر اتار لی اور پرہیز شروع کر دیا۔ مولانا صاحب کی بات کو آپ نے اندر اتارا نہیں۔ یہ اب فرق جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سنی آپ نے دونوں کی بات، اسی کان سے سنی، وہی 2 کان ہیں، مگر ایک کی بات کو اندر اتار لیا، دوسرے کی بات کو شاید کان سے ہی پھر باہر نکال لیا، یا اندر نہیں اترنے دیا۔ وہ پردے تک گئی، سماعت میں گئی،
آپ نے وہیں سے شاید اس کو واپس کر دیا، تو پھر اس کو سننا کہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارے اندر برائی کا، بے حیائی کا وسوسہ ڈالے گا، وہ وہی طریقے سکھائے گا۔ پتہ چل گیا لباس کیسا پہننا ہے، جو شیطان کہے یا اللہ کا حبیب کہے؟ لازمی بات ہے، کون جرأت کرے گا یہ کہنے کی کہ جو شیطان کہے وہ پہننا ہے؟ سب یہی کہیں گے اللہ کا حبیب۔ اب مجھے بتائیں، ہم 24 گھنٹے 7 دن ہفتے کے، مہینے کے 30-31 دن عیسوی کیلنڈر کے حساب سے کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ خود چیک کر لیں کہ ہم شیطان کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ سنت لباس، سنت انداز، سنت طریقے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اس کو سنت کہتے ہیں، وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم لوگ مسجدوں کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے کتنی مرتبہ مثال دی، ٹیلی فون کی، آئیں گے بند نہیں کریں گے، مسجد میں بجے گا، کتنا کچھ کہہ لو بجائیں گے۔ لڑکے ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں جس پہ جانور تک بنے ہوتے ہیں یا تصویریں بنی ہوتی ہیں، آ جاتے ہیں، نہیں ٹلتے۔ تو مجھے بتائیں پھر میں نے کیا اللہ کی بات کو سنا؟ سننا تو یہ ہوتا کہ میں اندر اتار لیتا اور اس پر عمل کرتا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا، میں نے سن لیا، مان لیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے سنا مگر مانا نہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر غذا کی وجہ سے، میری کمائی کی وجہ سے، میرے مزاج کی وجہ سے شیطان کہیں نہ کہیں جگہ بنائے ہوئے ہے، اور وہ مجھے حق بات کی طرف آنے نہیں دیتا۔ میں نے اپنے نفس کو اس کا عادی بنا لیا۔ اس شیطان کو رمضان میں قید کر دیا جائے گا، اب رہ گیا نفس۔ تو نفس کو 11 مہینے جو شیطان کی عادت پڑی ہے، اس 1 مہینے میں اس عادت سے چھٹکارا پالو تاکہ اگلے مہینے آسان ہو جائیں۔ مگر ہم اس میں بھی ویسے ہی رہیں، کیونکہ ہنڈیا کو چولہے سے اتار لیں تو کچھ دیر تو گرمی رہتی ہے نا، کچھ دیر تک تو رہتی ہے نا۔ تو ہم لوگ شاید اس کے عادی زیادہ ہیں، لیکن قرآن حدیث کی بات سن کر مانتے نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اب وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے سننے کا فرق تو سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں روحانیت سے، نیکی سے دور ہو جاتا ہوں، رحمت سے خود کو دور کر لیتا ہوں۔ رحمت مجھے اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے، مگر میں اپنے مزاج، اپنے نفس کی وجہ سے اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہوں۔ پھر نہ پیسے میں برکت، نہ وقت میں برکت، نہ جسم میں برکت، نہ زندگی میں برکت۔ مزے نہیں ہیں، بس وقت گزار رہے ہیں جس طرح جانور گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ والوں اور عام لوگوں کی زندگی میں فرق اسی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ وہ تنہا بھی ہوں، محفل میں نہ ہوں، لوگوں کے درمیان نہ ہوں، الگ بھی ہوں، تو چونکہ ان کو مشاہدہ حاصل ہے، وہ اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں، وہ اس حالت میں بھی گناہ سے دور رہتے ہیں۔ اور ہم کو چونکہ مزاج میں ہمارے زیادہ وہی رچا بسا ہے شیطان، ہم بھری محفل میں بھی گناہ سے نہیں رکتے۔ اور اب جو ماحول ہم نے بنا لیا ہے، اب تو گناہ کو گناہ کہنا بھی گناہ بن گیا ہے۔ ہوتے کون ہو بھئی تم کہنے والے، تم اپنا کام کرو، یہ مزاج آ گئے۔ اب کسی کو آپ ٹوکیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تم سے قرآن سنانے لگ گئے ہو، حدیث سنانے لگ گئے ہو، جاؤ اگر یہ کام کرنا ہے تو مسجد میں جاؤ۔ آگے سے یہ جواب مل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ
کہ شیطان نے ہمارے نفس پر قابو پا لیا، ہمیں رحمتوں سے برکتوں سے دور کر دیا۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، جب آپ اللہ کا کہنا ماننے لگ جائیں گے آپ کی زندگی میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، اور آپ چھوڑ دیں گے آپ کی زندگی سے برکت نکل جائے گی۔ پھر آپ صرف وقت گزارتے ہیں اور اس میں کتنے گناہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں صاف کہہ دیا گیا کہ جو شیطان کے قدموں پر چلتا ہے تو وہ سن لے کہ شیطان کا کام کیا ہے، بے حیائی اور برائی سکھانا۔ وہ بری بات سکھائے گا، اچھی بات نہیں سکھائے گا۔ اور پھر کیا کرے گا؟ آپ کر رہے ہیں برا کام، وہ آپ کی نظروں میں اسے سجاتا ہے، ارے تو بہت اچھا کر رہا ہے، تو غلط نہیں کر رہا، تو صحیح کر رہا ہے، وہ اس کو سجا کے دکھاتا ہے۔ تو آدمی اس گمان میں رہتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ وہ تباہ ہو رہا۔ اس وقت اس کے کانوں پر، آنکھوں پر وہ جو ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ پھر اس کے کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کو سچ سمجھ میں آتا نہیں۔ جو بھی شیطان کی پیروی کر کے بے حیائی یا برائی کرتا ہے تو وہ اپنے اس اختیار کے باوجود کر رہا ہے۔ اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ آپ یہ نہیں کہو گے کہ شیطان نے کروا دیا، آپ کو اختیار ہے، آپ کو سمجھ ہے، اس کے باوجود آپ اس کا کہنا مان رہے ہیں، تو یہ غلطی آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ آپ کی رہنمائی نہیں کی گئی، آپ کو ہدایت نہیں کی گئی، ہدایت کر دی گئی، اب نہیں سنبھال رہے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کریں گے تو شیطان ان کو کبھی بھی ستھرا نہیں رہنے دے گا۔